पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 केसेस थे, एक 9 मई का और एक 5 अक्टूबर का, जिसके लिए हम पेश हुए हैं। 9 मई का तो ये हुआ है कि सारे आईओज़ गए हैं आज सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल में कलेक्टिव कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने अपना रिकॉर्ड पेश करना है, तो वो तो आज मौजूद नहीं थे। फिर मैं बताती हूँ 5 अक्टूबर क्या। 5 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए कि 4 अक्टूबर को मैं और मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा गिरफ़्तार हो गए थे और हमारे ऊपर 5 अक्टूबर का एक मुकदमा बनाया गया है। मैं ख्याल में 2-3 केसेस उसके भी बनाए गए हैं लाहौर का। अब इसके अंदर हम 5 दफ़ा पेश हुए हैं, आईओ नहीं पेश होता या रिकॉर्ड नहीं लेके आता। जज साहब ने 18 जनवरी को उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारा बयान ले लिया और उन्होंने कहा अब मैंने हमारा बयान मतलब मुल्ज़िम का बयान ले लिया है और अब आईओ अपना रिकॉर्ड पेश करेगा। उसके बाद 2 तारीखें हो गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पेश नहीं हो रहा, बाकी सबकी बेल हो गई है सिवाय मेरी और मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा की। हमारे लिए आईओ गायब हो जाता है और रिकॉर्ड गायब हो जाता है। और आज जज साहब ने कहा कि अगर आईओ नहीं आ रहा तो आप उसकी अलमारी का ताला तोड़ें और वहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर ले आएँ। तो जज साहब को हमने ये भी कहा कि आप जो ये आईओ हर दफ़ा बहाना बनाता है, आप इनके क्या हमारे कानून में इन लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के कानून में इन लोगों के लिए सज़ा है। बाकी मुल्कों में अगर ये जो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई गलत काम करें या डिले करें, जिसको कहते हैं जस्टिस डिलेड, तो उनको सज़ा मिलती है कोर्ट से, उनको जेलों में भेजा जाता है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कहा जाता और जो फरियाद के लिए मुल्ज़िम आते हैं, जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, जब वो इंसाफ मांगते हैं तो वो बेबस हैं। जज साहब को मैंने ये भी कहा कि जज साहब अगर नहीं इंसाफ मिलना तो हम अपनी जो बेल एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि जज साहब भी बेबस हैं, पुलिस भी बेबस है। और यकीन करें, और ये मैं सबको ये मशवरा दूंगी पाकिस्तानियों को, कि अगर हमने किसी की आज़ादी के लिए निकलना है और हमने एक तहरीक चलानी है तो हमें अपनी पुलिस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए और हमें अपने जजेस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए। हमें तहरीक ये चलानी चाहिए कि हमारी पुलिस जो कहती है हम मजबूर हैं, हमारे जजेस जो कहते हैं हम मजबूर हैं, अगर इनकी मजबूरियां हम इनको सपोर्ट दें और इनकी आज़ादी के लिए खड़े हों तो इंशाअल्लाह पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी और जजेस हमें इंसाफ देंगे। ये हमारी जो हमारी जो मुश्किलात है पाकिस्तान में, इन 2 इदारों के हाथ में है इस वक्त। दूसरी चीज़, अभी हम यहाँ कोर्ट से लाहौर से निकल रहे हैं और 2 बजे हमारी अपने भाई के साथ मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि अब अडियाला में 3 हफ्ते हो गए हैं, उन्होंने हमें मुलाकात नहीं करने दी। मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर हमें इमरान खान से मुलाकात ना करने दी तो हम अडियाला के बाहर हमारी फैमिली बैठ जाएगी जब तक कि वो हमें मुलाकात नहीं करने देते। तो पौने 2 साल से हमारी फैमिली हम मैनेज कर रहे हैं और हम जिस तरह भी सड़कों पे निकल कर, कोर्टों में जाकर हम जो भी कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को ये होगा कि अगर आपने सपोर्ट देनी है, हम तो अकेले मैनेज कर रहे हैं, तब से मैनेज कर रहे हैं, अभी मैनेज कर लेंगे। अगर आपने सपोर्ट देनी है तो आप जुमेरात को, 5 महीने हो गए इमरान खान को अपने पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो जुमेरात का दिन है जब वो लोग बाहर जाके खड़े होते हैं और जेल इंतज़ामिया उनको अंदर इमरान खान से नहीं मुलाकात करने देती। तो जुमेरात वो दिन है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यकजहती दिखाएं, उनके साथ जाके खड़े हों और जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती, जो 5 महीने हो गए नहीं करने दी, तब तक आप अपने लीडर्स को सपोर्ट करें।
میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑے لوگوں نے لکھا کہ ہم ساتھ آنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آج ہم امید رکھتے ہیں کہ ملاقات کرنے دیں گے، تو یہ احتجاج نہیں ہم کر رہے، نہ ہی میں دھرنا کہا تھا، میں نے تو وہ اردو کا لفظ تھا کہ اگر ہمیں نہیں ملنے دیا ہم باہر بیٹھ جائیں گے، ہم باہر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم وہاں کھڑے بھی رہ جائیں گے، جب تک عام طور پہ ہم کھڑے ہی ہوتے ہیں باہر، اور ہم کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ یہ اپنا ہم نے اس کا عمران خان کی ملاقات کا موقف دے دیا۔ ایک تیسری پوائنٹ ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے ہمیں بہت لوگوں نے لکھا ہے، ساری دنیا سے لکھ رہے ہیں، پاکستان اور کے پی سے بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ عمران خان تک یہ ارجنٹلی میسج پہنچائیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، اور یہ میں آپ کی جو میڈیا ہے اس کی کے تھرو یہ دینا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر اتنا لوگوں کا ریاکشن آیا ہے کہ جو کے پی کا کیا کہتے ہیں زیور ہے، جو آپ کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے، چاہے جو مرضی ایکٹ پہلے ہوا ہو، جو مرضی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہوں، ہمارا خیال ہے، ہمارا مشورہ یہ کہ پورا ایکٹ ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے۔ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا اور عمران خان کی رہائی تک کوئی ایکٹ اسمبلی میں نہیں، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اعظم سواتی یا علی گنڈا پور گئے، ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں، نہ اس وقت ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ اب ملاقات ہوئی ہے، لیکن پاکستانی بھی اور ہم بھی اپنے بھائی کو جانتے ہیں اور پاکستانی اپنے لیڈر کو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے جب ہم باہر آتے ہیں آپ نے ہماری بھی بات چیت سنی ہوگی، ہم تو وہی آگے بتاتے ہیں جو عمران خان کہتے ہیں، اور آج تک انہوں نے ایک بات ہمارے سے کہہ کے دہروائی، ہم باہر آ کے اس کو دہراتے ہیں، اور انہوں نے باری باری، بلکہ آخری دفعہ جب ملے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کہہ دیا تھا کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا اور میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ہم نے کہا نہیں ہم نے واضح کر دیا تھا باہر جا کے، انہوں نے میرے سے دوبارہ چیک کیا کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا نہیں ہم نے کہا تھا اور دہرایا تھا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں جتنا مرضی پریشر ڈال لو میں ڈیل نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں، ہم نے میڈیا پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو اللیگلی جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللیگل ہے نا، یہ ناجائز طریقے سے جیل میں ہیں، وہ پولیٹیکل پریزنر ہیں، وہ اپنے ایک یقین اور اپنے ایک مشن کے لیے، وہ اپنے ایک ویژن کے لیے، وہ اپنے پرنسپل میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو آفر بڑی شروع سے آ رہی ہیں کہ آپ یہ کر دو گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ عام طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ ملک چھوڑ جاؤ، کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے؟ عمران خان نے کہا میں اپنا ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، 2 سال کے لیے منہ بند کر لیں، یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی وہ چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ میں تو پہلے بھی کہا تھا میڈیا کو، ہمیں بتا دیں آپ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں عمران خان سے، ہم جا کر ان کو بتا دیں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ جو ایک اللیگلی آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک تو قسم کا نا آپ نے کمرے میں بند کر دیا اس کو، اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یقین کریں نہیں پتہ ہے۔ بہت لوگ ملتے ہیں ان کو، لوگ خود آگے آتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ لوگ آگے کہتے ہیں جی ہم بات چیت کریں گے، کئی لوگ کہتے ہیں، شروع سے ہم سن رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کر لو، اب ہم آگے سے کیا کہیں، ہم آگے سے کچھ نہیں کہتے، وہ خود ہی جاتے ہیں، خود ہی ملتے ہیں، اور آتا ہے کہ آ جاؤ، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، کئی دفعہ تو انوائٹ کیا جاتا ہے، کئی دفعہ وہ خود پہنچ جاتے ہیں، سارے ہی لگے ہوئے ہیں۔ بعد میں تب سے یہ کہہ رہی ہوں کہ چھوٹی سی سمپل سی چیز ہے، وہ ایک پوائنٹ ہمیں بتا دیں، کیا چاہیے کہ جو اللیگلی عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ہمیں بتا دیں، ہم اپنے بھائی کو بتا دیں گے۔ تو عمران خان کیوں خاموش کیوں رہیں؟ وہ پوری 90
90% لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. 90% لوگ اس ملک کے ان کو اپنی آواز سمجھتے ہیں. تو پہلے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو خاموش کرنا کیوں ہے, پہلے یہ بتا دیں. کوئی انڈیا خاموش کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بات نہ کرے؟ کون خاموش کرانا چاہ رہا ہے یہ تو مجھے بتا دیں. کوئی باہر کون سا ملک ہے جو کہے گا اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کرو؟ آپ مجھے تو آج تک یہ پہلے کلیئر کر دیں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں. نام لینا, آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون ہے, کون ہے؟ نہیں, شہباز شریف کہہ رہے ہیں منہ بند رکھیں. نہیں نہیں, آپ نام لیں, آپ ڈرتے ہیں نام نہیں لیتے, آپ نام لے دیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. شاہد افریدی کے متعلق بہت پہلے سارے جانتے ہیں شاہد افریدی. میں نہیں کچھ جانتی ہوں شاید. میں دیکھیں میری بات سنیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں اس پہ. اسٹیٹمنٹ دیے آپ ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ہمارا بھی.